تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمتوں کی بجائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے۔ بعد ان سے بے شمار درود و سلام ہے اللہ کے دیے گئے رسول پر، خصوصاً آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی سعادت قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے سلسلے کی آخری کڑی کا عنوان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل و فرمودات۔ اس سے پہلے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی موجودانہ پیدائش، ان کے بارے میں باقی عقائد و نظریات اور اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ہم نے سنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے تعلق سے ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام العزم پیغمبروں میں سے ایک، 5 پیغمبر العزم پیغمبروں کی فہرست میں آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ان کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے، جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں، سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے ان 5 نبیوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے، اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ بھی ویسے ہی صبر کیجیے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ اور صبر کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر جگہ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کر لے اور معاف کر دے، بخش دے، تو یہ بہت ہمت کے کام میں سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کو العزم پیغمبروں کی جماعت قرار دیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے فضیلت ایسے نہیں عطا فرمائی ہے، بلکہ انہیں بہت ہی عظیم صبر سے گزرنا پڑا ہے۔ یہود جیسی بدبخت قوم سے ان کا سامنا تھا، اور وقت کا بادشاہ بھی ان کے خلاف تھا، جس کی بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کے اس پیغمبر کو بھی چھپ کر دعوت دینی پڑی۔ دین کا کام، دین کی دعوت و تبلیغ جن کی زندگی کا مقصد، جن کا فریضہ تھا، چھپ کر کرنی پڑی اپنے حواریوں کو لے کر کے، یہاں تک کہ ایک دور وہ بھی آیا کہ جب چھپ کر دعوت و تبلیغ کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا دیا۔ آپ اسے تصور کریں کہ کن حالات سے گزرے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح سے العزم پیغمبر میں کیوں نہ ہو کہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ کہ جب سے دنیا بنی ہے، دنیا کے خاتمے تک جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے، وہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ دجال کا خاتمہ کرنے والے یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو یہ العزم پیغمبروں میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی دعوت و تبلیغ کے بنا پر ان کا نام ہی مسیح رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں یہ اللہ کے ایک رسول ہے، پیغمبر ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں، ان کی والدہ ایک راست باز سچی عورت تھی، صدیقہ تھی۔
دونوں کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی۔ مسیح کہتے ہیں بہت زیادہ سیر و سیاحت کرنے والے تھے، بہت زیادہ سفر کرنے والے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ میں بہت سفر کیا، اس لیے ان کا نام مسیح ہے۔ اس کے اور بھی معانی ہیں، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے ان کا نام مسیح ہے۔ ایسے ہی دجال کو مسیح کہا جاتا ہے، مسیح دجال، وہ بھی پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اور مسیح کے والے ممسوح کے بھی ہوتے ہیں، اس کی ایک آنکھ پوچھی ہوئی ہوگی، یعنی وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اس لیے وہ اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں نے جیسے بتلایا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ میں انہوں نے بہت سفر کیے اور اللہ کے بندوں کو تمام رکاوٹوں کے باوجود اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، یہاں تک کہ جب بالکل راستے بند ہو گئے تو اللہ نے منہ کھول دیا۔ اور آخر میں بھی اللہ رب العالمین نے نبی کو بھیجے گا اور ان کے ذریعے سے کفر کا خاتمہ کرے گا۔ یہ جب اتریں گے تو صرف اسلام قبول کریں گے، جزیہ وغیرہ ختم کر دیا جائے گا، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر قتل کر دیں گے، اور اس وقت دنیا کے اندر صرف اسلام باقی رہے گا۔ اور 7 سال مسلمان اس طرح سے گزاریں گے کہ ان کے درمیان کوئی آپس میں کوئی رنجش، کوئی بغض، کوئی کینہ نہیں ہوگا، سب کے دل بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین سے بڑا کام ہوگا۔ یہ ان کی فضیلت میں سے ایک عظیم فضیلت ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے بہت سفر کیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں ایک عظیم الشان کتاب عطا فرمائی جس کا نام انجیل، جو اس دنیا کے اندر بائبل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا اور عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں ہم نے انجیل عطا فرمائی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ انہیں ایک عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اور ان کی پیدائش کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور پر بغیر باپ کے صرف ماں کے بطن سے انہیں پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی پیدائش کے وقت ان کی خصوصی مدد فرمائی کہ شیطان کے شر سے، شیطان کے کتوڑے سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ ان کی فضیلت میں سے ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ہر بچے کو شیطان کتوکا لگاتا ہے، اس لیے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو شیطان نے کتوکا لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، اس کی چوٹ جو ہے پردے تک ہی رہ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں لگی۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو یہ نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان کے شر سے، شیطان کے کتوکے سے محفوظ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے اس کی تائید فرمائی۔ اور اس میں بخاری مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پہلو میں ٹوکا دیتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے، اس نے ٹوکا دینا چاہا تو پردے میں ٹوکا لگا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کر دیا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے تعلق سے ایک فضیلت ان کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خصوصی تعلق، آپ نے فرمایا کہ میرے سب سے قریب عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ میرے ان کے درمیان کوئی نبی نہیں،
وہ बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के आखिरी नबी। इनके दरमियान तकरीबन 600 साल का फासला है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक से जहाँ बहुत सारी बातें बतलाई हैं, वो एक खुसूसी तौर पर, हालांकि हम बहैसियत मोमिन अल्लाह के सारे नबियों को मानना हमारे ऊपर जरूरी है। हम किसी भी एक नबी का, किसी भी एक किताब का इनकार करें तो हम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए, हम मुसलमान नहीं रह जाएंगे। लेकिन हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम हर नबी का कलमा भी पढ़ें और कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ताल्लुक से खुशी के ऊपर हमें तालीम दी और उसकी फजीलत बतलाई कि जो आदमी ये कलमा पढ़ेगा, ऐसा इकरार करेगा और कहेगा तो वो जन्नत में जाएगा। वो क्या है? आपने फरमाया जो आदमी मेरी उम्मत में से जो शख्स ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतुहु अल्काहा इला मरियम वल जन्नतु हक्कुन वन नारु हक्कुन, ये कलमा जो पढ़ेगा तो वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा, चाहे उसके अमल कैसे भी क्यों ना हो, यानी चाहे उसके अमल अच्छे हो या बुरे हो। यकीन के साथ जो आदमी ये कलमा पढ़ेगा तो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। इसका मतलब ये कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बराबर नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह का वो कलमा है जो अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्का किया, उनके अंदर डाला था, और जन्नत हक है, जहन्नम हक है। ये जो गवाही देगा तो आप फरमाते हैं तो जन्नत में दाखिल होगा, चाहे उसके अमल कैसे ही जुड़ा। तो देखें इनके ताल्लुक से खुसूसी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही देने की हमें तालीम दी, कलमा सिखाया है। ये इनकी इस उम्मत से क़ुर्बत और इसकी खुसूसी फजीलत के ताल्लुक से है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाया और फिर मुझ पर ईमान लाया तो उसको लगना दोहरा अजर होगा। इसी तरह से और भी आमाल हैं कि जो आदमी किसी लौंडी को अदब सिखाए, दीन की तालीम दे और फिर उसको आजाद कर इसमें से निकाह कर दे तो उसको भी दोहरा अजर मिलता है। इसी तरह से और भी आमाल है। एक अमल ये भी है कि जो आदमी गुलाम हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक अदा करता हो और जिसकी गुलामी कर रहा है उसने आका का भी हक अदा करता हो तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह ताला दुगना अजर अता फरमाएगा। ये भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। और ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत के ताल्लुक से कुरान हदीस से चंद बातें मैंने रखी। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत में सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर एक रवायत मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम कितने सही और फितरत थे, किस तरह अल्लाह से डरने वाले थे, इसका अंदाजा आप इस रवायत से लगाएं। बुखारी मुस्लिम की रवायत कि ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा एक शख्स को देखा चोरी कर रहा है, उसने चोरी की तो इन्होंने उसे टोका और कहा कि अल्लाह के बंदे तुमने चोरी की। उसने कहा नहीं, अल्लाह के कसम मैंने चोरी की। जब उस बंदे ने अल्लाह की कसम खा ली तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ तू सही कह रहा है, मेरी आंख ने गलत देखा है। अपने आंख को झुकला दिया लेकिन अल्लाह के नाम पर कसम खाने की वजह से उसको नहीं झुकलाया। एक मुसलमान के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि मुसलमान का भाई है, ना उसको झुकलाए और ना इसको बेआरोपदार छोड़े। और एक भाई मुसलमान भाई के जैसे होता है अल्लाह का रसूल नजर होता है। वह ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी ईसा अलैहिस्सलाम यही तालीम दे रहे इस अमल से कि जब आपने देखा कि एक शख्स ने चोरी की तो उसने कहा कि उस जात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने चोरी नहीं की। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उस अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और अपने आप को झूठा कहता हूँ।
یہ ان کے صحیح الفطرت اور سلیم الفطرت ہونے کی دلیل بہت بڑی فضیلت ہے ان کی۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے جس طرح سے معجزانہ طور پر انہیں پیدا کیا، جس طرح سے معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا سے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا، ایسے ہی دنیا میں دوبارہ اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر نازل کرے گا کہ لوگ دیکھیں گے کہ آسمان سے جو فرشتوں کے پروں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کے دمشق شہر کے ایک مشرقی مسجد کے سفید مینارے پر اتر رہے ہیں، لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے اور پھر ان کے لیے سیڑھی لائیں گے وہاں سے اتارنے کے لیے، وہ اتریں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آئیے آپ اقامت کرائیے، تو کہیں گے کہ نہیں تمہاری لیے اقامت کہی گئی ہے، یعنی اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، امیر ہوں گے امام مہدی، ان سے کہیں گے کہ آپ کی اقامت کہی گئی ہے، آپ ہی نماز پڑھیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے، اس امت میں سے بعض کو بعض کا امیر بنایا ہے، لہذا آپ ہی اقامت کرائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو ایک بہت عظیم مقصد کے تحت نازل ہوں گے۔ اس وقت بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوگا دنیا میں، جس کا کوئی سامنا نہیں کر پا رہا ہوگا، ایسے فتنے کو ختم کرنے کے لیے دجال قتل کرنے کے لیے نازل ہوں گے، اور دجال ملک شام کے پہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہوگا، ادھر سے امام مہدی تیاری کر رہے ہوں گے مسلمانوں کو اس سے مقابلے کے لیے، اسی درمیان میں نزول ہوگا، انہیں دیکھ کر کے وہ بھاگے گا اور پگھلنا شروع ہو جائے گا، اس طرح سے کہ جیسے نمک کو پانی میں ڈال دیا جائے تو پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے پگھلنے لگے گا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں خنجر ہوگا، اس کو وہ قتل کریں گے، اگر وہ نہ بھی قتل کریں تو پگھل کر ہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے ان کے ہاتھ سے قتل کیا جائے گا۔ تو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ اسے ختم کرے گا، یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر امن قائم کرے گا۔ اس وقت پھر یہودیوں سے بہت بڑی جنگ ہوگی، اور یہاں تک کہ پیڑ اور پودے اور پتھر بھی گواہی دیں گے کہ اے مسلمان یہاں یہودی چھپایا کر قتل کرو، سوائے غرقد درخت کے جو یہودیوں کا درخت ہے، اس کے علاوہ ساری جگہیں خبر دیں گی، اور اس طرح سے جب ان کا قتل ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور پھر ان کا بھی فتنہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس طرح سے ہر چیز کی ایک عمر رکھی ہے، لکل شیء اجل، ہر چیز کی ایک عمر رکھی ہے، ایسے ہر فتنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، کتنا بھی بڑا فتنہ کیوں نہ آئے، بڑے بڑے فتنے دنیا کے اندر آئے اور فتنے آتے رہیں گے اور اس وقت بھی چل رہے ہیں دنیا کے اندر، لیکن ہر فتنے کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، دنیا میں کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی مقابلہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ خود اسلام کے پاس وہی بھیجے گا کہ اے عیسیٰ میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے، ظاہر کیا ہے کہ جن سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا تو مسلمانوں کو لے جاتے کہ وہ پہاڑ پر چھپ جاؤ، تو وہ چھپ جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں ختم کر دے گا کہ ان کے گردنوں میں تھوڑا ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس کے ذریعے سے وہ سب کے سب ایک ساتھ مر جائیں گے، جیسے ایک آدمی مرتا ہو جتنا وقت لگتا ہے وہ سب کے سب ایک ساتھ مریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے زمین کو پاک کرے گا، بارش بھیجے گا، پرندوں کو بھیجے گا، ان لاشوں کو اٹھا کر لے جا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 7 سال بالکل امن و امان کا گزارے گا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کہ بڑی برکت والا دور ہوگا کہ ایک انار اگر چھوڑا جائے تو پوری ایک جماعت کھا لے، ایک گائے کا دودھ نکالا جائے تو پورا ایک قبیلہ اس سے سیراب ہو جائے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے دور میں یہ امن و امان دنیا کے اندر جاری و ساری فرمائے گا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک لمبی حدیث بیان فرمائی شفاعت کے تعلق کہ میدان محشر میں جب لوگ پسینے میں سرابور ہوں گے اور بڑی شدت کی گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا اور لوگ بالکل مادرزاد ننگے ہوں گے، کسی وجہ سے کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اس کو لوگ پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملے، بھلے جنت و جہنم کا جو بھی فیصلہ ہونا ہے ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب کرے۔
तो लोग एक साथ होकर के इकट्ठा होकर कहेंगे कि चलो अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, और इस तरह से आदम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे अपनी गलती को याद करके, कहेंगे कि मैंने जो दरख्त के करीब अल्लाह ने जाने से मना कर दिया था, मैंने उसका फल खा लिया था, इसलिए मुझे डर लग रहा है अल्लाह से। आज अल्लाह ताला ऐसा गज़बनाक है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, ना इसके बाद कभी होगा, इसलिए आज मेरी हिम्मत नहीं है। तो हर नबी अपनी कोई ना कोई गलती, हालांकि अल्लाह ताला ने उसको गलती माफ कर दी है और ऐलान कर दिया है कुरान करीम के अंदर, अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया है। चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के लिए उन्होंने सिफारिश कर ली थी काफिर बेटे के लिए, चाहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, सब अपनी किसी न किसी गलती का जिक्र करके डरेंगे, यहां तक कि मामला ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचेगा। जब लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह से सिफारिश करें, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ये मेरा मकाम नहीं है, लेकिन वहां अपनी किसी गलती का जिक्र नहीं करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी किसी गलती का जिक्र नहीं करेंगे कि मैंने फला गलती की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए दुनिया के अंदर ऐलान कर दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे जो पैदा किया है वस्सलाम अलैया यौम वलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, कि मुझ पर सलाम थे जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। यानी अल्लाह ताला उन्हें इस तरह से अमन अमान अता फरमाएगा और वो कहेंगे बिना किसी गलती को जिक्र किए हुए कहेंगे कि ये मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आप उनके पास जाएं और वो दुआ करेंगे, वो अल्लाह से सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह के पास लोग जाएंगे, आप कहेंगे कि हाँ मैं ये काम करूंगा, फिर आप जाएंगे मकाम महमूद पर अल्लाह ताला से के सामने सजदे में गिर पड़ेंगे। और फिर लंबी हदीस है कि आप इस तरह से अल्लाह से सिफारिश करेंगे, अल्लाह ताला उनसे सिफारिश कबूल फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया मैदान महशर में, लेकिन किसी गलती का तज़किरा नहीं किया। ये ईसा अलैहिस्सलाम के फज़ाइल के ताल्लुक से बातें थी। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के फरमुदात, उनकी तालीम क्या थी, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी बातें बयान फरमाई हैं अलग से, और बहुत सारी बातें अल्लाह ताला ने इज्तिमाई तौर पर सारे अंबिया के ज़िम्मे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया। जैसे कि सूरह शूरा के आयत नंबर 13 पढ़ेंगे, अल्लाह ने फरमाया शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह व मा वस्सैना बिही इब्राहीम, और इस तरह से अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ऐ नबी आपके लिए वही दिन मसलूब किया है जिसकी वसीयत नूह अलैहिस्सलाम को की थी, जिसकी वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को की थी, अन अक़ीमुद्दीन व ला तफ़र्रक़ू फ़ीह, कि दीन को कायम करो और आपस में तफरका ना करो। तो जो सारे अंबिया का दीन था वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, यही ईसा अलैहिस्सलाम का दीन भी था कि दीन को कायम करो। और आगे बताया कि जिस चीज से आप दावत देते हैं वो मुश्रिकीन पर बहुत गरम गुजरती है, यानी तौहीद की दावत, क्योंकि तौहीद के बारे में अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु मअज़्ज़त कि क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनून, कि जब अल्लाह का अकेले जिक्र किया जाता है तो इन मुश्रिकों और काफिरों के दिलों से बड़ा मरोड़ पैदा होता है, बहुत बड़ी तकलीफ होती है, इनके दिल खुलते हैं। तो इब्राहीम ईसा अलैहिस्सलाम का दीन भी वही था जो सारे अंबिया का दीन था, कि तौहीद की दावत उन्होंने दी, और उन्होंने भी अपनी उम्मत को फिरकाबंदी से रोका। लेकिन आप देखें जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को फिरकाबंदी से रोका, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मत 70 फिरकों बढ़ गई, ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी 72 फिरकों बढ़ गई, हालांकि उन्होंने फिरकाबंदी से मना किया। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जहां लोगों ने गलत नजरिए, गलत अकायद रख लिए कि किसी ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है, तो किसी ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और किसी ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी मां मरियम और रूहुल कुद्स के मिल करके तीनों खुदा है। इस तरह से जो अकीदे बढ़े तो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम का अल्लाह ने जिक्र किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है, क्या उन्होंने कहीं दावा किया कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, क्या उन्होंने कहीं अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने की तालीम दी है? नहीं। अल्लाह रब्बुल ने सूरह माइदा के आयत नंबर 72 में फरमाया कि वक़ाल अल-मसीह या बनी इसराईल अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा
کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کہا کہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس ایک اللہ کی بات کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور اس سے ڈرا کے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ سنو جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، شرک کرنے والوں کی کوئی سفارش قیامت دن نہیں کر سکے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات میں سے بنیادی طور پر اور اہم ترین تعلیم آپ کی یہ تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر صرف کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت تمہارے اوپر حرام کر دے گا اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا، اور پھر میں کیا کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں بردستہ کہا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مردانہ طور پر پیدا کیا، جہاں ان کے بچپن میں انہیں بولنے کی طاقت دی اور اپنی ماں کی براعت کا انہیں اظہار کیا، جو ان کی ماں کے اوپر لوگ تہمتیں لگا رہے تھے، وہی اپنے بارے میں بھی لوگ غلط فہمی دور کر کے بردستہ کا قال انی عبد اللہ، جو پہلا کلام عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اپنی ماں کو گود میں، وہ یہی تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، اور کہا آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں بھی میں رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، خصوصی تاکیدی حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں، زکات ادا کروں جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات ہیں کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد، شہادتین کے بعد سب سے بڑا رکن اسلام کا نماز قرار دیا ہے، وہی عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، حکم دیا ہے کہ میں نماز اور زکات کو قائم کروں۔ آپ قرآن کریم کے اندر اس امت کے لیے بھی ذکر یہی اللہ کا حکم پائیں گے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ نماز کو اور زکات کا اللہ نے حکم دیا کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ اس سے نماز و زکات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی امت کو اس کی اہمیت کو بتلایا تھا، اور اس کے بعد بندوں کے حقوق تعلق سے بھی تعلیم دی، کہا وبرم بوالدتی، اللہ نے مجھے میرے والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے، میری ماں کا فرمانبردار بنایا ہے، کیونکہ والد تو تھے نہیں، اس لیے والدین نہیں کہا، صرف والدہ کہا کہ میری ماں کا مجھے فرمانبردار بنایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا قرار دیا ہے، بندوں کے حقوق سے بڑا حق والدین نے قرار دیا ہے۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے زبردست اور بدبخت نہیں بنایا ہے کہ میں لوگوں پر ظلم کروں، لوگوں پر بدبختی سے پیش آؤں، برے اخلاق سے پیش آؤں، اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا ہے۔ یعنی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی پیروی کی دعوت دے رہے ہیں، نماز و زکات کا حکم دے رہے ہیں، والدہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دے رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں آگے آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تعلیم دی ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، واتبع السیئۃ الحسنۃ فإنها یمحوها، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، تو اس کے بعد نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعوت دی اور یہ تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کی یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، کس طرح سے ان کی دعوت ملتی جلتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کیا کسی کے لیے بھی اللہ کے لیے اولاد سے انکار کیا کہ اللہ کے کوئی اولاد نہیں، فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے مناسب نہیں کسی کو اپنی اولاد بنائے،
किसी को अपना बेटा बनाए। सुब्हानहू, अल्लाह ताला इससे पाक है। वो हस्ती है इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, कि जो किसी काम का इरादा करता है तो सिर्फ इतना कहता है कुन हो जा, तो वो चीज हो जाती है, उसको बीवी या औलाद की जरूरत नहीं है। और इस्लाम ने कहा व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, अल्लाह ही मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है, फ़अब्दुहू, उसी की इबादत करो, हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम, यही सिरात मुस्तकीम है, यही सीधा रास्ता है। किस तरह से इस्लाम ने सिरात मुस्तकीम की निशानदेही की कि एक अल्लाह की इबादत करना, तौहीद से कायम रहना, यही सिरात मुस्तकीम है। इस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए सारे गैब को मानने की तालीम दी और अपने ताल्लुक से इस बात का इनकार किया है कि मैं कोई गैब जानता हूं। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल ने कहलवाया कि ऐ नबी आप ये कहिए कि मैं गैब नहीं जानता, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा है कि मैं गैब नहीं जानता हूं। जब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत में खड़ा करेगा और उससे पूछेगा, उन पर अपनी नेमतें गिनाएगा कि ईसा मैंने तुम्हें नबी बनाया, मैंने तुम्हें ये मुअजिज़ात दिए कि तुम मुर्दों को जिंदा करते थे मेरे हुक्म से, परिंदा बनाकर कुछ हुक्म मारते थे उड़ जाता था, ये सारे मुअजिज़ात मैंने तुम्हें दिए, तुम बरस की बीमारी वालों को तुम शिफा दे देते थे मेरे इज़्न से। ईसा अलैहिस्सलाम सबका इकरार करेंगे। फिर जरा पूछेगा क्या तुमने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना लो? क्या तुमने कहा था? ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त उनके ताल्लुक से है कि डर के मारे अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये सवाल सुन करके उनके रेखे रोए तो खून जाए कि इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर कि मैं ये कह सकता हूं लोगों से कि मुझे माबूद बना लो। ये बहुत बड़ा डरने का मकाम है। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे क़ाल सुब्हानक, कहेंगे अल्लाह तू पाक है, मा यक़ूलु ली अन अक़ूल इल्ला बिहक़, मा यक़ूलु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, कि अल्लाह मेरे लिए कैसे मुनासिब है कि मैं वो बात कहूं जो मेरे लिए मुनासिब ही नहीं, मेरे लिए जायज ही नहीं। इन क़ुल्तु फ़क़द अलिमतहु, अगर मैंने बात कही होगी तो अल्लाह मुझे मालूम होगा। क्यों? तअलमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक, कि जो कुछ मेरे दिल में है अल्लाह तो वो बातें भी जानता है, लेकिन तेरे पास जो है मैं नहीं जानता हूं। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, बेशक तू अल्लामुल गुयूब, गैब का जानने वाला है। मा क़ुल्तु लहू इल्ला मा अमरतनी, मैंने तो उससे वही बात कही थी जिस तक तुमने मुझे कहने का हुक्म दिया था। क्या बात मैंने कही थी? अन इब्दुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, कि उस अल्लाह की इबादत करो तो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। वकुन्तु अलैहि शुहूदन मा दुमतु फीही, और जब तक मैं उनके दरमियान रहा मैं यही बात की गवाही देता रहा, मैं यही तालीम उन्हें देता रहा, यही सिखाता रहा, तौहीद उन्हें बताता रहा। फलम्मा तवफ़्फ़यतनी, जब तूने मुझे अपने पास उठा लिया, कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, अब उसके बाद तू ही उनका निगरान। उसके बाद उन्होंने क्या क्या दिल में बिदअतें निकाली, उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा, ये तू ही जानता है। व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद, तू हर चीज को जानने वाला है, तो हर चीज से वाकिफ है, हर चीज पर तू गवाह है। अब उसके बाद कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले पूरा मामला कर देंगे, कहेंगे इनको अज़ीमुहुम फ़इन्नहुम इबादुह, अगर तू इन्हें अज़ाब देता है तो तेरे बंदे हैं, व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू इन्हें बख्श दे फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो तू गालिब है, हिकमत वाला है, तेरा जो भी फैसला होगा इनके बारे में वही कहता है। ये ईसा अलैहिस्सलाम के फर्मात के अंदर गोए की बात भी शामिल कि उन्होंने इल्म गैब से भी नफी की, इस बात से नफी की कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, इस बात से भी नफी की कि मैं गैब जानता हूँ, और इस बात से भी नफी की कि मैंने किसी को ऐसी तालीम दी हो, बल्कि अपनी तौहीद का उन्हें इकरार किया, ऐलान किया कि मैं तो तौहीद की दावत कराया। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के फर्मात में से ये भी है
کہ انہوں نے باقاعدہ نام لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی. قرآن کریم کے اندر یہی ایک نبی ہے جن کے تعلق اللہ رب العالمین نے باقاعدہ نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کی خوشخبری کا تذکرہ کیا. حالانکہ سارے نبیوں نے خوشخبری سنائی. ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعا مانگی. اللہ نے ان سے فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی کیا بشارت دی تھی؟ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل سے کہ اے بنی اسرائیل, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ, میں اپنے سامنے موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. ہر نبی کو یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا میں جب آئے تو اپنے سے پہلے موجود نبی کی تصدیق کرے اور اپنے بعد جو اس کے بعد جو نبی آ جائے اس پر بھی وہ ایمان لائے. یہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ دیا تھا تمہاری زندگی میں جو بھی آئے گا اس پر ایمان لاؤ, اس کی تصدیق کرو. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے سارے نبیوں سے معاہدہ دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ اپنی رسول صلب کا جہاں اعلان کر رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اس کی تصدیق کر رہا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ, اور ایک رسول کی میں خوشخبری سنانے والا ہوں. یاتی من بعدی, جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد, ان کا نام احمد ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد دوسرا احمد ہے, دونوں نام قرآن کریم کے اندر آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی. اور خود بائبل کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے, میں اگر نہیں گیا تو وہ نہیں آئے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور اس کی صفات بتلائی کہ میرے جانے کے بعد وہ آئے گا. اسی طرح سے یہ تو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات تھے. خود فرمودات جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے, جو غالباً اسرائیلی کتابوں سے انہوں نے لیا ہوگا. کہتے ہیں کہ امام شعبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب قیامت کا ذکر ہوتا تھا تو وہ بے اختیار رونے لگتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے کہ ابن مریم کے لیے مناسب ہی نہیں کہ قیامت کا تذکرہ ان کے سامنے ہو اور وہ خاموش ہے. قیامت کا ذکر سن کر کے وہ خاموش ہے, یہ ابن مریم کے لیے مناسب ہی نہیں. بہت روتے تھے قیامت کا ذکر سن کر کے. آخرت کی فکر کرنا اور آخرت کے فکر سے رونا یہ ایمان کی علامت ہے. جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ انسان اس سے روئے گا. اگر آج ہمیں رونا نہیں آتا قیامت کا ذکر سن کر, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ایمان کا لیول بہت گرا ہوا ہے. دیکھیں دنیا کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے جب خوشخبریاں سنائی تھی, جن کے مقام کو بدلا دیا تھا, دکھلا دیا تھا, وہ بھی دنیا کے اندر ان کا ذکر ہو گئے. تو ہمارے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے, تو ہمیں اور کتنا زیادہ رونا چاہیے. لیکن دراصل یہ معاملہ ایمان کا ہے. جتنا زیادہ ہم کچھ فکر کرتے ہیں, اس کو اپنے سامنے ہر وقت رکھتے ہیں اور اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں, اتنا ہی زیادہ دل نرم ہوتا ہے اور انسان کو رونا آتا ہے. اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ جس طرح سے بادشاہوں نے تمہارے لیے دنیا تمہاری حکمت و دانائی چھوڑ دی ہے, ان کے لیے دنیا چھوڑ, یعنی آخرت کی فکر دلاتے تھے اپنے حواریوں کو, اپنے خاص آدمیوں کو, کہ دنیا کے بادشاہ دنیا کے پیچھے پڑ کر کے حکمت و دانائی یعنی دین کی تعلیم کو انہیں چھوڑ دیا ہے, پتے کچھ ڈال دیا ہے, اور تمہارے حصے میں اللہ نے دین کی تعلیم رکھی ہے, تمہیں دین کا علم دیا ہے, حکمت و دانائی دی ہے, تو تم بادشاہوں کی دنیا چھوڑ, دنیا کے پیچھے بہت زیادہ مت بھاگو, یعنی آخرت کی فکر زیادہ کرو. یہ تعلیم دی. ایسے بہت سارے کلمات ہوں گے, جیسے کہتے تھے کہ جو بھی روٹی کھاؤ, سادہ پانی پیو, صحیح سلامت امن و امان کے ساتھ رخصت ہو جاؤ. میں تم سے سچ کہتا ہوں, دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی, اور دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس.
اور اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ان کو فرمودار ہے. کیا کہا انہوں نے کہ یعنی بہت سادگی کے ساتھ کھانے پینے کے معاملے میں, پڑھنے پڑھنے کے معاملے میں سادگی اختیار کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ یاد رکھو دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی ہے. دنیا کے اندر بہت زیادہ عیش و آرام اٹھا لو گے تو خطرہ ہے کہ تمہیں آخرت میں بہت کل معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے آپ صحابہ کرام سے سیرت پڑھیں گے تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دنیا کو سکھادا کیا, جو کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحابی جو کبھی یہ نوبت کی فاقے سے غش کھا کر کے گر جایا کرتے تھے, جب اللہ نے انہیں ملکوں کا گورنر بنا دیا اور دنیا کی نعمتوں کے سامنے جو رکھی آتی تو دیکھ کر رونے لگتے تھے. کتنی ایسا نہیں کہ اللہ نے ہمارے عملوں کو بدل دنیا میں دے دیا, آخرت میں محروم ہو جائیں گے. روتے تھے, ڈرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس ہے. دنیا میں جتنا تو تکلیفیں اٹھاؤ ہے آخرت میں اتنے زیادہ خبر لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملتے کہ اپنے صحابہ کو دیکھتے تھے کہ نمازوں میں غلط کھا کے صحابہ کھاتی دور سے گر رہے ہیں, کھانے پینے کو نہیں مل رہا ہے. تو آپ ان کو دھارم سنبھال کے تسلی دیتے ہو, کہتے تھے کہ میرے صحابہ تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ تمہیں دنیا آخرت میں کیا ملنے والا ہے اس کے بدلے میں تو تم اپنی اس حالت کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ اور بڑھا دو, اللہ اس واقعے کو اور بڑھا دو. یہ آپ دھارم دلا کریں. تو دنیا میں جتنا انسان تکلیف اٹھائے گا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی برا نہیں کیا, کسی کا نقصان نہیں کیا, پھر بھی اس کی پریشانی سے مصیبت ہماری اوپر کیوں آتی ہے. دنیا کے اندر مصیبت کا آنا, پریشانیوں کا آنا یہ انسان کے برا ہونے کی علامت نہیں, بلکہ اگر انسان اس کے معاملے میں صبر کرے, اللہ سے جڑا رہے, دل پر قائم رہے تو اس کے لیے گویا کہ اللہ کی طرف سے آخرت کی مٹھاس کی علامت ہے کہ آخرت میں اسے بڑا بدلہ ملنے والا ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو مصیبت سے دوچار کرتا ہے. جب وہ اس پر راضی رہتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے, جو اللہ سے ناراض ہو تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے. تو مصیبتوں پریشانیوں کا آزمائشوں کا آنا یہ دنیا کی تلخی ہے جو آخرت کی مٹھاس بنے گی انشاءاللہ. عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو لوگوں کی طرح پیش کرتے تھے, کہتے تھے کہ مجھ سے سوال کرو, میں بہت نرم دل ہوں, میں اپنی نظر میں بہت چھوٹا ہوں. یعنی لوگوں میں روب نہیں ظاہر دکھاتے تھے. آج انسان تھوڑا سا علم آ جائے, تھوڑا سا اس کو وضو پر پہنچ جائے, مفتی اور علامہ بن جائے تو لوگوں سے ملنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی آپ دیکھیں گے تو حدیث کے اندر کی ایک مدینہ کے لوگ بھی اللہ کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی, جہاں کہتے تھے وہاں لے جائے. اتنے آپ سادہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے شاگردوں سے کہتے کہ مجھ سے ڈرو مت, مرغوب مت ہو کہ میں اللہ کا اتنا بڑا پیغمبر ہوں. میں مجھ سے سوال کو, میں بہت نرم دل ہوں اور بہت میں اپنی نظر میں بہت چھوٹا ہوں. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, سب سے برا شخص وہ عالم ہے جو اپنے علم سے اپنی خواہش کو مقدم رکھتا ہے. یعنی اس کے پاس جو چیزیں جن چیزوں کا علم ہے ان علم کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے, اپنے خواہشات پر عمل کرتا ہے, وہ سب سے برا عالم ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے. کہتے کوئی چاہتا ہے کہ سب لوگ اس جیسے بن جائیں, یعنی وہ اپنے علم پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میں جو کہوں سب لوگ مانیں, میرے حساب سے سب لوگ چلیں, علم کے حساب سے نہ چلے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ جو چیز کا علم رکھتا ہے, جتنا علم رکھتا ہے اس کا عمل کرے. کیونکہ یہی پوچھا جاتا ہے ماذا عمل فیما علما, جتنا علم حاصل کیا اس کو کتنا عمل کیا. سب کے پاس ایک جیسا نہ علم ہے نہ سب ایک جیسے مکلف ہے. ہر آدمی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے علم کی پیروی کرے, اس کے پاس وہ صحیح علم حاصل کرے اور صحیح علم آ جانے کے بعد اس کی پیروی کرے, اس کو کبھی عمل کرے. کہتے ہیں کہ دنیا سے گزر جاؤ, اسے گھر نہ سمجھو. دنیا سے یعنی دنیا میں جیسے اللہ نے تعلیم دی ہے کہ کون بھی دنیا کا ان کا غریب اور عابد کبیر, دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک اجنبی رہتا ہے, ایک مسافر رہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہی تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا سے گزر جاؤ, اسے گھر نہ بناؤ, اسے گھر نہ سمجھو. کہتے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرا ہے. ناجائز طریقے سے اگر کوئی نظر بھی تم ڈالتے ہو, یہ نظر بھی تمہارے دل کے اندر گناہ کی
خواہش پیدا کرتا ہے. یعنی نظر کی حفاظت کی تعلیم دی کہ بری نظر تمہاری کہیں بھی پڑتی کسی بھی چیز پر ناجائز نظر پڑی سمجھو دل کے اندر گناہ سے خواہش پیدا ہو. تو نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے کمزور بیٹے، یعنی ہر انسان بہت کمزور اپنی پیدائش کو دیکھیں، اپنی وفات کو دیکھیں، کتنی کمزوری کے ساتھ پیدا ہوا کتنی کمزوری سے لوٹا دیا جاتا ہے. اور انسان اپنی پوری زندگی کو اپنی جوانی کو بھی دیکھ لے تو انسان بہت مجبور ہے. جو کچھ وہ چاہتا اپنی مستقبل دنیا کے اندر نہیں پا سکتا ہے. اس کی دنیا کے اندر ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کمزور ہی ہے. وہ خود اپنے انسان اور ضعیفہ اللہ قرآن میں خود کہا کہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو کہہ رہی کہ اے آدم کی کمزور بیٹے، تو جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے. اور دنیا میں مہمان کی طرح رہے. دنیا میں مہمان کی طرح رہو. جیسے مہمان آتا ہے ٹھہرتا ہے تو اسے ایک ذہن میں بات رہتی ہے مجھے جانا ہے، میں یہاں مہمان ہوں، میرا گھر نہیں ہے، مجھے جانا ہے. اس طرح سے اب رہو اور مسجد کو اپنا گھر بنا لو. ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے سالانہ جمعہ میں بچے کی زبان سے سنی ہوگی کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے مسجد کرتے کہتے تھے کہ بیٹے مسجد کو اپنا گھر بنا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں اور اس پر اس کے دروازے کھول دیتا ہے تو مسجد اپنا گھر بنا دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں جس کا دل لٹکا رہے اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ قیامت میں میدان محشر میں عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے. رجل القلب معلق بالمسجد. تعلیم سے کہ مسجدوں سے تعلق کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ ساری احادیث عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ مسجدوں سے تعلق یہ گویا کہ یعنی ایک طرف آپ یہ رکھیں کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرا ہے. اور دنیا کہاں ہے؟ بازار میں. بازار سب سے بری جگہ. اور مسجد سے تعلق یہ گویا کہ ہر بھلائی کا سرچشمہ ہے. اگر آپ مسجد سے تعلق رکھیں گے، مسجد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ نماز. نماز آپ کو ہر برائی ہر بہائی سے روک دیتی ہے. مسجد سے تعلق رکھیں تو مسجد میں اور بہت سارے بھلائی کے کام ہوتے ہیں. مسجد کی طرف آنے جانے والے کے لیے یہ حکم کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم بولتا مسجد کی طرف آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. تو مسجدوں سے تعلق رکھنا کہ بہت ہی اہم سے بہت اہم ترین عمل. فرمایا کہ مسجد کو اپنا گھر بنا دو اور اپنی آنکھوں کو رونا سکھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو رونا سکھاؤ. اور اللہ کے رسول نے بھی تعلیم دی ہے کہ رجل ذکر اللہ خالد حفاظت عینا. اللہ کے عرش کے سائے میں وہ سب بھی جگہ پائے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں. کہتے اپنے آنکھوں کو رونا سکھاؤ. اور آپ نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں جہنم نہیں چھو سکتی، جہنم کا دھواں بھی نہیں لگ سکتا ہے. اس طرح کی روایت ہے کہ ایک وہ آنسو قطرہ جو آنکھ سے اللہ کے در سے نکلے اور ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے پیر کو غضب و غبار پہنچتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو رونا سکھاؤ اور جسم کو صبر کی تعلیم دو. اپنے جسم کو اس کی ہر خواہش پوری مت کرو، اس کو صبر کی تعلیم دو اور دل کو غور و فکر کی عادت ڈالو. یہ بڑے ہی پیارے کلمات ہیں. آخری جملے جو ہیں اس کو پھر سے دوہرا دیتا ہوں. کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے کمزور بیٹے، تو جہاں بھی رہے اللہ سے رہے اور دنیا میں مہمان کی طرح رہے اور مسجد کو اپنا گھر بنا لو اور اپنی آنکھوں کو رونا سکھا اور جسم کو صبر کی تعلیم دے اور اپنے دل کو غور و فکر کی تعلیم دے. اللہ رب العالمین نے اپنے محمد بندوں کی فرض فرمائی کہ وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور اللہ کے زمین آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. تو دل کو غور و فکر کی عادت ڈالو اور کل کے رزق کی فکر نہ کرو، یہ بھی گناہ ہے. کہتے ہیں کل کے رزق کی فکر بھی نہ کرو. یعنی اللہ کے دین میں کیا تعلیم دی ہے؟ جب عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایک کندھے کو پکڑ کر کے فرمایا کون سی دنیا کا غریب و عبد القبیر، تو عبداللہ عمر کی حالت کیا ہو گئی تھی کہ لوگوں سے کہتے تھے اذا اصبحت فلا تبدل المساء واذا امسيت فلا تبدل الصباح، کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو. اس طرح سے تعلیم دیتے تھے. اور بہت سارے واقعات ہیں. رسول اللہ کے وسلم بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ میرے پاس اگر وہ پہاڑ پر سونا بھی آ جائے اس پہاڑ پر میں اسے
اپنے پاس باقی نہ رکھو اور اسے بانٹو. ایسا ذکر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک بار 1,00,000 درہم آئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ان کے بھانجے ان کی بہن کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھیجا 1,00,000 درہم. ان کی لوڈی کہتی کہ انہوں نے ایسا ذکر رضی اللہ عنہ نے بانٹنا شروع کیا تو کام کا ختم کر دیا. میں نے کہا کہ اگر آپ اس میں سے 1 درہم روک لیتی تو کچھ بول کے لیتی، آج آپ کا روزہ افطاری کر لیتے. کہا پہلے کیوں نہیں دلایا؟ یعنی گویا کہ افطاری سے پہلے انہوں نے 1,00,000 درہم بانٹ کے ختم کر دیا. کل کی فکر کیا، آج کام کی بھی فکر نہیں. اس طرح سے اخلاق ہمارے ہوا کرتے ہیں. تو دنیا سے زہد کی تعلیم دی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، لوگ اصل میں زہد کی تعلیم کو بالکل رہبانیت سے جوڑ کے سمجھتے ہیں. یہ غلط نہیں ہے. دنیا کو چھوڑنے کا حکم ہے. دنیا میں رہو، دنیا کو استعمال کرو، لیکن تمہاری نظر آخرت پر ہو. تمہاری نظر اپنے کھانے پینے پر اور اپنے عیش و آرام سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ہو. جیسے اللہ کے وسلم نے ایک بار بکری ذبح کی تو بانٹنا شروع سے بانٹتے بانٹتے پورا ختم کر دیا، صرف ایک کان بچا. پوچھا عائشہ کتنا بچا ہے؟ کہا کہ ایک ران کے صرف ایک ران بچی. تو کہا عائشہ اس ران کے علاوہ سب کچھ باقی بچ گیا. یہ تو ہم کھائیں گے پیئیں گے ختم کر دیں گے، جو ہم نے اللہ کے راستے میں بانٹ دیا وہ ہمارے لیے محفوظ ہو گیا. تو زہد یہ ہے کہ دنیا میں انسان رہے، دنیا کو استعمال کرے، جس طرح سے ہمارے اسلاف صحابہ کرام کی زندگیاں ملتی بڑی بڑی جائیداد ہے ان کے پاس، لیکن دل کے اندر دنیا نہیں ہوتی، دل کے اندر آخرت کی فکر ہوتی. جب اس طرح سے انسان کرے گا تو کسی سے ناجائز نہیں لے گا، کہیں ناجائز مطلب میں خرچ نہیں کرے گا. اسے ہمیشہ یاد رہے گا کہ کہاں کہاں سے کمایا ہے حساب دینا ہے، کہاں کہاں خرچ کرو گا حساب دینا ہے. یہ اصل دور کی تعلیم ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل اور ان کے فرمودات تھے. اللہ رب سے دعا ہے ہم سب کو ان سے بھرپور حقیقت کرنے کا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رکھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دین تھا، سارے انبیاء کا دین ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی پیروی کی، نماز کی پابندی کی اور آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنکھوں کو اللہ کے دل سے رونے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھے، قرآن سنت کی پابندی اور اس کی پیروی کو نصیب فرمائے. ہم سب کو زندگی میں دکھائے تو ہر سے ایمان پر اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ خبر سے جلد عطا فرمائے. جلد سے جلد انبیاء کرام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.